السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں خالی جگہوں پہ ڈیرا جمانے والے بھوتوں کی روودات مسکن۔ یہ مکان آصف زدہ مشہور ہے، اسی لیے اس کا کرایہ اتنا کم ہے۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے سہمی ہوئی نظروں سے اس بنگلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس مکان کی ویرانی دیکھ کے اسٹیٹ ایجنٹ کی بات غلط معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک قدیم حویلی تھی، بے رنگ و روغن اور ٹوٹے پھوٹی در و دیوار، سیلن بو، بھوتوں کا مسکن معلوم ہوتے درخت طائرانہ نظر ڈالو تو بنگلہ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تو کیا یہ واقعی آصف زدہ ہے یا محض افواہ پھیلی ہوئی ہے؟ ساتھ غور سے بنگلے کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ ایک مصنف تھا، شہرت کے خواہشمندوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی سواری کا ایک سوار۔ مختلف رسالوں اور ڈائجسٹوں میں اس کی کہانی شائع ہوتی تھی۔ انداز تحریر جاندار تھا، پڑھنے والوں کو پسند تھا، اس لیے رسالوں کی قلعہ بند مدبر بھی اسے خود کال کر کے کہانیوں کی فرمائش کرتے تھے۔ ساتھ کو اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ وہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے دوسرے شہر آیا تھا۔ ایک دوست کے توسط سے اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کیا۔ فی الفور کوئی مکان کرائے کے لیے دستیاب نہ تھا۔ چوتھا، ان کا کرایہ اس کی استطاعت سے باہر تھا۔ جناب، بس ایک مکان بلکہ ایک حویلی ایسی ہے جس کا کرایہ آپ کی توقع سے بہت کم ہے۔ ایجنٹ نے سرگوشی کی۔ لیکن میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ نوعمری ہی میں جان سے چلے جائیں۔ کیا مطلب؟ سعد نے ٹھٹک کر ایجنٹ کو گھورا۔ اور حویلی میں رہ کے مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو محض ایک کمرے کا مکان چاہیے۔ اگر آپ وہاں سکونت کر سکیں تو کرائے کا مسئلہ نہیں۔ آپ وہی کرایہ ادا کیجیے گا جو ایک کمرے کا یا ایک مکان فلیٹ کا ہوتا ہے۔ خالی ہی پڑی ہوئی ہے، سرے دست کوئی ایک کمرے کا مکان جو آپ کی استعداد میں ہو دستیاب نہیں۔ لیکن آپ اس حویلی میں رہ سکیں گے۔ وہ آصف زدہ ہے، کوئی بھی 3 دن سے زیادہ وہاں نہیں ٹک سکا، لیکن میں رہ لوں گا۔ اس نے سر جھٹک کر کہا۔ ویسے بھی مجھے آصفوں سے ملنے کی عرصے سے آرزو ہے۔ اس بنگلے میں 3 اموات ہو چکی ہیں۔ ایجنٹ نے تھوڑا آگے جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے بھی اصرار کیا تھا کہ ان کو حویلی کرائے پہ دے دی جائے۔ ان کی ضد پہ مجبور ہو کے چابیاں دے دی تھیں۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس گھر کے ایک فرد کی لاش ملی، اور کتنا خوفناک منظر تھا۔ اگر آپ دیکھ لیتے تو دیدے پھٹ جاتے۔ پورے جسم پہ ان گنت سوراخ تھے، اور ان سوراخوں سے کریہ صورت کیڑے باہر ابل رہے تھے۔ اور کیا بتاؤں؟ ایجنٹ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اسے جیسے خوف کی لہر کاٹتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد 2 اور خاندان اس خون آشام حویلی میں مقیم ہوئے تھے۔ ایجنٹ نے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن ان کے ساتھ بھی یہی ثانیہ ہوا تھا۔ پھر ان کے بعد وسیع حویلی کرائے پر نہیں چڑھی۔ جو بھی کرائے پر لینے کے لیے آتا ہے، میں ان دہشت ناک ہلاکتوں کے متعلق آگاہ کر دیتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آصف اس حویلی میں کسی انسان کا وجود برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ چونکہ اموات بعد میں شروع ہوئی تھی، پہلے معاملہ صرف خوفزدہ کرنے کی حد تک تھا، لیکن جب لوگ ضد کر کے وہاں سکونت کرنے لگے تو ہلاکتوں کے سلسلے کا بھی آغاز ہو گیا۔ اس حویلی کا مالک کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ سعد نے سوال کیا۔ وہ بیرون ملک میں رہتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جس قیمت پہ بھی فروخت ہو فوراً فروخت کر دو۔ لیکن جناب، آصف زدہ مکان میں تو لوگ کرائے پر قیام نہیں کرتے، خریدنے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں اور سوچ کے بھی منع کر دیتے ہیں۔ اوکے، میں یہ رہائش کے لیے تیار ہوں، سعد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آپ کی مرضی جناب، ایجنٹ نے دبیز حیرانی اور پریشانی سے کہا۔ میں آپ کی زندگی کے لیے دعا کروں گا۔ پھر وہ اسے حویلی دکھانے لے آیا۔ دیکھیں کیسی لہو آشام وحشت ٹپک رہی ہے اس مکان سے، ایجنٹ نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس حویلی کے نزدیک سے دن میں بھی کوئی نہیں گزرتا، اور آپ یہاں رات گزاریں گے؟ اپنے گھر والوں کا ہی خیال کیجیے۔ انہی کا تو خیال ہے، اسی لیے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ممکن ہے ادھر مجھے کوئی جاندار کہانی مل جائے جس کے پیسے میں ان کو بھیج دوں۔ سعد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے منہ میں خاک، اگر آپ خود کہانی بن گئے تو؟ ہا ہا ہا، اس نے قہقہا لگایا۔ چھوڑو بھائی، اتنا بھی کیا خوف کی آبکاری کرنا۔ ایجنٹ نے دردیدہ نگاہوں سے پہلے سعد کو پھر حویلی کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے یہ حویلی کی چھت اور درختوں پہ بیٹھے عفریت ان دونوں کو گھور رہے ہیں۔ جھرجھری سی آ گئی۔
حویلی کے ایک منتخب حصے کی صفائی کے بعد اس نے خاکرب کو اجرت دے کے رخصت کیا، پھر ایک کمرے میں اپنا مختصر سامان لگانے لگا۔ اس تمام عمل میں شام ہو گئی، دھندلکے بڑھنے لگے، اسے بھوک لگنے لگی، وہ بالکل باہر نکل گیا، قریب ایک ہوٹل سے کھانا کھایا، واپس حویلی میں داخل ہوا تھا اور رات کثافت کی طرح بڑھ رہی تھی۔ دن میں اسے ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ اب ہو رہا تھا، لیکن ایک بے چینی اور سنسناہٹ اپنے وجود میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کمرے میں آ کے لیٹ گیا جہاں اس نے سامان سیٹ کروایا تھا، بستر پر دراز ہو کے کل کے لیے پلان ترتیب دینے لگا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ کب نیند نے آ لیا۔ کوئی آخری شب پہر تھا شب کا، جب ایک دھماکے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ بادل گرجنے کی آواز تھی۔ وہ سمجھا کہ اس کے سماعت نے دھوکہ دیا ہے، کیونکہ جب وہ سویا تھا تو مطلع بالکل صاف تھا، نہ ہی حبس تھا جس کی وجہ سے بارش کا امکان ہوتا ہے، لیکن اسے یقین کرنا پڑا کیونکہ اس کے کان کمرے کے کھڑکی سے ٹکرانے والی شوریدہ ہوا اور بارش کا شور سن رہے تھے۔ وہ آنکھیں پٹپٹاتا رہا کیونکہ کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، حالانکہ لائٹ آن ہی تھی جب وہ لیٹا تھا۔ شاید لائٹ چلی گئی ہے، اس نے سوچا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار کے موبائل ڈھونڈنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی انگلیاں موبائل سے ٹکرائیں۔ اس نے ٹارچ آن کی اور روشنی کا دائرہ کھڑکی پہ پھینکا۔ دو پردوں کے درمیان رہ جانے والی خلا میں شیشے کے پار سے بارش کا تار نظر آیا۔ ہوا کے غصیلے جھکڑ شیشوں سے ٹکرا رہے تھے، ایسی شدت کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اسے کسی فلم کا سین یاد آیا، ایسا ہی منظر تھا، اور کھڑکی کے شیشے پر ایک سیاہ بالوں سے بھرا دہشت پیدا کرتا ہوا بھدا ہاتھ رنگ رہا تھا۔ سعد کے رونگٹے اس خیال سے ببول کے کانٹے بن گئے کہ اگر ایسا ہی ہاتھ اسے اس وقت نظر آ گیا تو۔ اس نے گھبرا کے ٹارچ کا رخ موڑنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ وہیں برف ہو کے رہ گیا۔ منظر ایسا ہی تھا، شیشے پر کوئی چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ اگلے ہی لمحے اس پہ واضح ہوا کہ وہ ایک کٹی ہوئی انگلی تھی جو چھپکلی کی دم کی طرح شیشے پہ حرکت کر رہی تھی۔ پھر اس انگلی کا اگلا حصہ اوپر اٹھا اور خم کھا کے کھڑکی کے شیشے کو دستک کے انداز میں بجانے لگا۔ اچانک نیچے سے ایک ایسا ہی مکروہ انگلی اوپر چڑھتی نظر آئی، اور پھر چاروں طرف سے ایسی گھن اور دہشت پیدا کرنے والی انگلیاں نمودار ہونے لگیں۔ شیشہ تیزی کے ساتھ چپکتا چلا گیا، اور نہ جانے کتنی انگلیاں تھیں، کوئی خون میں ڈوبی ہوئی تھی، کسی کے ناخن انگلی سے بھی بڑے، کسی کے جڑ سے اکھڑے ہوئے۔ وہ تمام انگلیاں اب تیزی سے کھڑکی کا شیشہ بجا رہی تھیں، توڑنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ سعد کی کھوپڑی میں دھماکے ہو رہی تھی۔ اسی اثنا میں یک اسے اپنی گردن پہ نمی کا احساس ہوا۔ اس نے چھت کی طرف روشنی ڈالی اور اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بارش کے پانی کے نہیں، خون کے قطرے تھے، سرخ گرم خون جو اس کی گردن پہ گر رہا تھا۔ وہ حویلی واقعی اعصاب زدہ تھی۔ سعد کو ایجنٹ کی دہرائی ہوئی تمام باتیں، خدشات اور نیک تمنائیں یاد آئیں۔ اس نے مخصوص قرآنی آیتیں پڑھ کر اپنے گرد حصار کھینچا۔ اب وہ مسلسل پڑھ رہا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، غیر معمولی حالات میں بھی خوف زدہ نہ ہوتا تھا۔ اس نے دوبارہ چھت پر نظر ڈالی۔ چھت کا پنکھا بھی کم خوفناک نہیں تھا، پرانی طرز کا بنا ہوا، بیچ پہ نوک نکلی ہوئی، اگر کسی پہ گرے تو اس کے جسم میں گھپ ہی جائے، لیکن وہ کسی پہ گرے ہی کیوں، مگر پتہ نہیں کیا ہوا۔ سعد چھت کی طرف دیکھتے ہوئے یک بہ یک اپنی جگہ سے ہٹ گیا، پتہ نہیں کیوں اور کیسے وہ ہٹا تھا، لیکن اگر وہ ہٹنے میں آدھے لمحے کی بھی تاخیر کر دیتا تو وہ ناہنجار پنکھا اس پر گر پڑتا اور اس کی نوک اس کے سینے میں اتر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ پنکھا زمین پر بچھے گدے پہ گرا، نوک گدے میں پیوست ہو گئی۔ اب وہ دھیرے دھیرے ہل رہا تھا، جیسے وہ دوبارہ حرکت کرنے کے لیے پڑ تول رہا ہو۔ سعد خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ادھر وہ منحوس انگلیاں کھڑکی کا شیشہ لرزائے دے رہی تھیں۔ سعد ایک کونے میں کھڑا کھڑکی کے شیشے کو، جو کسی بھی لمحے ٹوٹتا ہوا معلوم ہو رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا۔ ادھر وہ منحوس انگلیاں کھڑکی کے شیشے لرزا دے رہی تھیں۔ سعد ایک کونے میں کھڑا کھڑکی کے شیشے کو، جو کسی بھی لمحے ٹوٹتا ہوا معلوم ہو رہا تھا،
چھت سے ٹپکتے خون کو بستر میں پیوست پنکھے کو دیکھ رہا تھا۔ خوف کی لہریں سر سے پاؤں تک کرنٹ کی طرح پھیل رہی تھیں۔ وہ دراصل کچھ سیکنڈ کے لیے اپنے ذہنی طور پہ مفلوج ہو گیا تھا، ورنہ وہ کھڑے رہنے کے قابل نہیں تھا۔ پھر ممن سامنے دیوار میں بنی لکڑی کی الماری کے پٹ انتہائی تیزی آواز کے ساتھ کھلے۔ اس میں سے جیسے کوئی غیر مرئی وجود تیزی سے نکلا اور ایک دھماکے سے کمرے کے دروازے سے ٹکرایا۔ ایک اعصاب شکن آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ الماری کے پٹ اسی زوردار آواز کے ساتھ تیزی سے بند ہو گئے۔ ساتھ کے اعصاب سے اب جواب دے چکے تھے۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ بلا وجہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حویلی میں رہنے کا اصرار کیا۔ یکایک کمرے میں ایک پرہول قہقہہ گونجا۔ اس نے بوکھلا کے چاروں طرف ٹارچ گھمائی لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ غیر معمولی حالات کا شکار ہو گیا تھا۔ ضرورت ہی کیا تھی اٹھتی جوانی کو ایڈونچر میں ڈالنے کی۔ وہ قہقہہ پھر ابھرا، مگر وہ خوفناک ساتھ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ اب عفریتوں کے مسکن میں اس کمرے اور حویلی سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن سوچ رہا تھا کہ زندہ نکل پاؤں گا یا عبرتناک لاش بن کر۔ جس کے انجام کا حال بتا کے ایجنٹ مدتوں لوگوں کو اس مکان میں رہنے سے روکتا رہا تھا۔ اسے اب احساس ہو چکا تھا کہ جان بوجھ کر خود کو جان لیوا اور خوفناک حالات میں پھنسا لینا بہادری نہیں، بے وقوفی ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ وہ دروازے تک پہنچتا، کمرہ یکایک روشن ہو گیا۔ شاید لائٹ آ گئی تھی۔ تمہارا چلے جانا ہی سود مند ہے۔ یک بارگی اس کے عقب سے آواز ابھری۔ وہ باسرت مڑا۔ اگلے لمحے اس کے لیے خوفناک اور ششدر کر دینے والا تھا۔ اس کی کھوپڑی چاقی کا میدان بن گئی تھی۔ اس کے سامنے اس دوست کا جس نے اسے ایجنٹ کا بتایا تھا بھائی کھڑا ہوا تھا۔ دوست کے بھائی کے انتقال کو 3 سال ہو چکے تھے۔ ساتھ خود اس کے جنازے میں شریک ہوا تھا، مگر اب وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ تو تم اس کے منہ سے اتنا ہی نکل سکا؟ ہاں، میں تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہ مکان ان روحوں کا مسکن ہے جو طوفانی رات میں انسانی بھیٹ ضرور لیتی ہیں۔ کہتے کہتے اس کا جسم بڑا ہونے لگا۔ بڑا ہوتے ہوتے اس کا سر 20 بال اونچی فٹ سے چھت سے جا لگا۔ یک بارگی دوبارہ شور ابھرا، مکروہ آوازوں کا شور، قہقہہ، واویلے، سسکیاں، راہٹیں، سبھی قسم کا شور شامل تھا۔ ساتھ بے ساختہ پلٹا اور سراج سے دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ وہ مرکزی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آوازوں کا شور اسے اپنے تعاقب کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ بھاگتا ہوا وہ لان تک آیا۔ لان کیا تھا؟ ویرانی کا کینوس تھا۔ ساتھ کا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اس اجاڑ لان میں دھوئیں پھیلا ہوا تھا، وہ دھواں جو ڈراموں میں اس وقت دکھائی دیا جاتا ہے جب کوئی روح نمودار ہوتی ہے۔ دھواں مسلسل نکل رہا تھا، لیکن اخراج کا مرکز معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف سے نکل رہا ہو۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ قبرستانی لان ابھی بہت ساری روحوں سے بھر جائے گا۔ اس نے ممکنہ تیزی سے بھاگتے ہوئے لان عبور کیا، جیسے تیسے پھاٹک کھولا، باہر آ کے تیزی سے سڑک پہ دوڑنے لگا۔ وہ جلد از جلد اس مکان سے دور جانا چاہتا تھا۔ وہ ایجنٹ کی گھر کی طرف جا رہا تھا۔ سڑکیں بھی اسے ویران تھیں، جیسے شہر غیر آباد ہو اور مکانات تعمیر کر کے لوگوں کو شہر بدر کر دیا گیا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایجنٹ کے مکان کے پاس پہنچ گیا اور اپنی سانسیں درست کیے بغیر اس نے دروازہ بجا ڈالا۔ اندر کسی کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور ساتھ ہی نیند میں جکڑی ہوئی آواز ابھری، کون ہے؟ آواز میں کوفت اور حیرت تھی۔ کھولیں، میں سعد ہوں۔ وہ دروازے کی طرف لپکتے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ وا ہوا۔ بچ گئے؟ حیرت کی بات ہے بھائی، اور خوشی کی بھی کہ آپ خود آئے، آپ کی لاش نہ آئی۔ ڈرائنگ روم میں آ جائیں، میں دروازہ کھول دیتا ہوں۔ وہ واپس اندر چلا گیا۔ اس نے ڈرائنگ روم کی جانب، جو آفس بھی کہلاتا تھا، قدم بڑھا دیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایجنٹ کو وہیں اس منحوس بنگلے کے منحوس کمرے میں پٹخ آئے۔ کچھ لمحوں بعد ڈرائنگ روم کی بھی لائٹ جل اٹھی۔ دروازہ کھل گیا اور ایجنٹ کی شکل نظر آئی، جس کو وہ چشم تصور میں اس آسیب زدہ مکان کے عفریتوں کی گرفت میں پھڑپڑاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔
اندر داخل ہونے کے بعد اس نے سعد کو صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا ڈرائنگ روم پلس آفس تھا۔ آمنے سامنے 2 صوفے تھے اور ایک کرسی میز رکھی تھی جو ان در و دیوار کے آفس ہونے کا واحد ثبوت تھی۔ آپ بھیگ چکے ہیں، میں آپ کے لیے دوسرا لباس لاتا ہوں، کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے، اس نے ہمدردی سے کہا۔ یک لخت سعد کا غصہ رفو چکر ہو گیا۔ شکریہ، سعد نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ ایجنٹ واپس اندر چلا گیا۔ سعد نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر جسم کو سکوڑ لیا۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ یکایک اس کی نظر نیچے فرش پہ پڑی جہاں ٹیبل کے ساتھ ایجنٹ کی کرسی کے نزدیک ایک چیز پڑی ہوئی تھی۔ اس چیز پر نظر پڑتے ہی سعد محترک رہ گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں اس حویلی میں نہیں رہ سکتا۔ مجھے حیرت ہے کہ میں زندہ کیسے بچ گیا۔ سعد نے کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ ایجنٹ اس کا لباس سبکانے کے لیے لے گیا تو اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا وہ انسانوں کے رہنے کا مسکن نہیں ہے۔ آپ مجھے کسی دوسرے مکان کا بتائیں، خواہ اس کا کرایہ کتنا ہی گرا کیوں نہ ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں 2-3 دن میں کوئی ایسا مکان تلاش کر لوں جس کا کرایہ بھاری نہ ہو۔ تب تک آپ میرے آفس میں قیام کر سکتے ہیں۔ دن میں تو آپ باہر ہی ہوتے ہیں، شب گزار لیں جیسے تیسے۔ امید ہے کہ کوئی مناسب مکان مل جائے گا۔ میں آپ کو ان ایام کا کرایہ ادا کر دوں گا، سعد نے ممنونیت سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، آدمی کے کام آتا ہے، ایجنٹ نے نرم لہجے میں کہا۔ لیکن میرا سامان تو وہیں رہ گیا، سعد کے لہجے میں تشویش امنڈ آئی۔ کوئی گولی مارے سامان کو، آپ پھر وہاں جائیں گے؟ دن میں جاؤں گا اور دن میں ہی آ جاؤں گا۔ کیا اب آپ سے جایا جائے گا؟ آپ کے دل میں بھی خوف بیٹھ گیا ہے، اس لیے آپ کے اعصاب پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ میں کسی انجان شخص کو بھیج کر سامان منگوا لیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس انجان شخص کی انجانے میں جان چلی جائے۔ میں خود ہی جاؤں گا۔ سعد کو اس عذابی مکان میں دوبارہ داخل کے تصور سے ہی جھرجھری آ گئی، لیکن ڈھیٹ بھی تھا اس لیے پہنچ گیا۔ ادھر بار بار رات والے واقعات نظروں میں گردش کر رہے تھے۔ وہ باہر سے ہی عمارت کا مشاہدہ کر رہا تھا، اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کی آفات طبیعت اسے حویلی میں لے گئی۔ کسی واقعے کا سامنا کیے بغیر وہ آخری حصے تک پہنچ گیا جہاں اسے ایک کنویں کے منڈیر نظر آئی۔ اس کو وہ کل نہیں دیکھ سکا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ کل نظروں سے وہ کنواں اوجھل تھا۔ اس نے کنویں میں جھانکا، پتہ نہیں کتنا گہرا تھا۔ اسے پانی نظر نہیں آیا یا شاید مستطیل نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ گیا تھا، لیکن اسے باولی کے نشانات نظر آئے۔ وہ محترک ہو کے باولی کا راستے دریافت کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دور و نزدیک اسے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے جس پر راستے کا گمان کیا جا سکتا۔ وہ دوبارہ نیچے جھانکنے لگا۔ اچانک اندر سے ایک چمگادڑ تیزی سے نکل کر اس پہ جھپٹی۔ اگر وہ بروقت پیچھے نہ ہٹتا تو اس کا منہ ہی نوچ لیتی۔ پھر تو پے در پے چمگادڑوں کا اخراج ہونے لگا، نکل کے باہر فضا میں منڈلانے لگیں۔ وہ کنویں میں کافی دور ہٹ آیا۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ منڈیر کے پاس چلا گیا۔ اس نے دوبارہ اندر جھانکا۔ وہ اسی میں سوچ رہا تھا کہ اچانک منڈیر کے پاس اسے وہی کٹی ہوئی انگلی محترک نظر آئی جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ پیچھے سرکنے لگا۔ اسی مٹی میں اسے ایک اور انگلی نکلی دکھائی دی۔ وہ پھر چاروں طرف سے انگلیاں نمودار ہو کے اس کی طرف بڑھنے لگی، مکردہ خوفناک انگلیاں۔ اس نے اس کی گرد دائرہ بنا لیا جو آہستہ آہستہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اتنی زیادہ تعداد تھی کہ اگر وہ اس کے جسم سے چپک جاتی تو اس کا جسم چھپ جاتا۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے وہ اس کا مقابلہ کر سکتا۔ دائرہ چھوٹا ہو رہا تھا۔ جیسے ہی دائرہ اس کے پیروں کے پاس آیا، اس نے ایک جست لگائی۔ اگلے لمحے وہ دائرے سے باہر تھا۔ انگلیاں دائرہ توڑ کر ایک دوسرے پہ کلبلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ وہ گر کر فوراً کھڑا ہوا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ عہد کیا کہ اب وہ دوبارہ رخ نہیں کرے گا، لیکن اس پر پابند نہ رہ سکا۔ تیسری بار بھی پہنچ گیا اور پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو گڑبڑ اس سال خوردہ کنویں کے اندر ہے۔ اس نے باولی کا راستہ تلاشنے کی کوشش کی، لیکن اسے کہیں آثار نہ ملے۔ البتہ جب وہ کنویں کی منڈیر کے پاس جائزہ لے رہا تھا تو اچانک اسے نیچے گہرائی میں
بھاپ اٹھتی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ کثیف ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے نظریں جما کے دیکھا تو اس کے جسم میں خوف کی لہریں ابھرنے لگیں۔ نیچے تہہ میں خون ابل رہا تھا، گرم تیز کھولتا خون۔ پھر اسی لمحے کہیں دور سے وہ دہشت ناک انگلیوں کا گول بھی نمودار ہو گیا جو پہلے سے مانند اس کے گرد دائرہ بنانے لگا تھا۔ اسے جست لگانی پڑی اور مزید قیام کا ارادہ بھی ترک کرنا پڑا، پہلے ہی کسی رفتار سے بھاگنا بھی پڑا۔ ایسے فرار ہونا تھا تو آیا ہی کیوں تھا؟ اس نے اپنی بزدلی پہ خود کو کوسا، لیکن اسی لمحے خود کو دلاسا بھی دیا کہ بہرحال یہ اس خودکشی سے اچھی ہے جو بھاگنے پہ موقف پذیر ہوتی۔ ایجنٹ کے آفس میں قیام کو 3 دن ہو چکے تھے۔ اس نے کسی تلخی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا اور ساتھ میں ایک مناسب مکان کی تلاش بھی۔ بڑا اچھا شخص تھا۔ ساتھ سوچنے لگا اس چکر سے نکل لے تو ایک نئی داستان نما ناول لکھوں گا جس کا ہیرو وہ اسٹیٹ ایجنٹ ہوگا، اور اگر کوئی اچھا پبلشر مل گیا تو اسے شائع کروا کے 50 کاپیاں ایجنٹ کو گفٹ دے دوں گا۔ وہ چشم تصور سے دیکھ کے مسکراتا رہا، پھر موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوستو، کہانی اب بھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلب کرتا ہوں۔